بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ ہدایت نمبر 2، صحیح ترتیب سلوک مرتبہ دوم کی یہی کہ اول گناہوں سے توبہ خالصہ کرے، اور اگر کچھ عبادت واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہو تو ان کو قضا پڑھنا شروع کر دے، اور اگر اس کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جاوے یا اہل حقوق سے معاف کرائے، کیونکہ بدون اس کے ان سے سبک دوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہ ہوگی، اور توبے کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو، اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو، اور گو کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو، اور گو خلق کتنی ہی ملامت کرے، برداشت کریں گے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے، کیونکہ طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے، اے دل آں بکے خراب از میں گلگوں باشی، بے زر و گنج بسط حشمت قاروں باشی، در رہے منزل لیلا کے خط رہاست بجاں، شرط اول قدم آست کے مجنوں ماشی۔ جب توبہ و عزم دونوں ٹھیک ہو گئے تو علم دین بقدر ضرورت حاصل کرے، جیسا کہ ہدایت اول میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ پھر شیخ کامل کی تلاش میں لگے جس کی پہچان آگے آتی ہے۔ ہدایت نمبر 3، شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامات ہوں: بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو، عقائد و اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو، دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے، کسی شیخ کامل کی صحبت میں چند دن رہا ہو، اس زمانے کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں، بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں، اس سے جو لوگ بیعت ہیں ان میں اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلت حرص دنیا کی اچھی ہو۔ وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو، اور ان کی کوئی بری بات سنے یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یا نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔ خود بھی وہ ذاکر شاغل ہو کہ بدون عمل یا بدون عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ جس شخص میں یہ علامات ہوں پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا اس کو کشف بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ صاحب تصرفات ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے بڑھ جاتا ہے، غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اور اس سے چندہ نفع بھی نہیں، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتی۔ صرف مرید غبی کے لیے جو ذکر سے اصلا متاثر نہ ہوتا ہو، چند روز تک شیخ کے اس عمل کرنے سے اس میں ایک گنا تاثر و انفعال قبول آثار ذکر کا بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جاوے۔ بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔